بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے، آج کا ایک جو سوال ہے جو پچھلے ہی حلقے سے متعلق تھا، وہ یہ کہ مسجدوں میں مانگنا اور چندہ کرنا اور اپنے لیے مال جمع کرنا کیسا ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا مسجدوں کے بنانے کا یہی مقصد ہے؟ اور اس میں اور بھی ہے کہ اس میں لوگ شور کرتے ہیں اور نماز کے درمیان ہی سوال شروع کر دیتے ہیں، گزرتے ہیں، اور جیسے آپ خود دیکھتے ہیں انہوں نے یہ سب شکایتیں کی۔ تو ہم بتائیں گے کہ بھائی، جیسا ہم کہہ چکے تھے کہ مسجدیں تو بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا گیا ہے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے۔ یہ صراحت سے آپ نے کہا ہے اس آدمی کی بات پر جس نے آ کر کے مسجد میں آپ کے زمانے میں ایک اعرابی نے پیشاب کر دیا، پیشاب لگی، نکلا کہیں وہی جگہ نہیں، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس کو ڈانٹا تو نہیں، لیکن پیشاب کر لینے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اس کو روک دے، پیشاب ہی نہیں کرنے دے، منع کر دے۔ آپ نے روکا ان کو کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کرنے کے بعد چونکہ مسجد اس زمانے میں کنکرے سے، ریزوں سے بنائی جاتی تھی، اس کی فرش پہ کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں رہتی تھی، تو آپ نے کہا کہ لاؤ اس میں پانی ڈال دو۔ پانی ڈالا تو زمین میں پانی جذب کر گیا، اوپر سے صفائی ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے بتایا تھا کہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تلاوت کلام کی تلاوت کی جائے۔ تو مسجدوں کے بنانے کا مقصود یہی ہے۔ اور ایسے ہی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، تو یہ آیت جو قرآن مجید کے ایسے گھروں میں، یعنی مسجدوں میں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ کے نام اور عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی آ کر کے اپنے لیے مسجد میں موقع دیکھتا ہے کہ چلو بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، ابھی دل ان کی خشیت الہی سے بھرپور ہیں، اور اللہ کے لیے ثواب حاصل کرنے کے خاطر، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے خاطر وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، چلو مسجدوں کا رخ کریں اور وہیں پہ مانگیں۔ تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بھائی کا سوال تھا۔ سوال میں ہم جواباً کہنے تھے بھائی، مسجدوں کا مقصود تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیا یا جو آپ سمجھتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر لوگوں کو اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے سے روکا ہے، تو یہ کیوں نہ ہو کہ یہ جو مسجد کے اندر جو لوگ دوسروں کو نماز کی حالت میں لوگ اپنی آوازیں شروع کر دیتے ہیں اور ان کے لیے چندہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اس سے روکا جائے۔ آپ کی بات بجا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہاں سوال کیا جائے، مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہاں اپنے لیے مال جمع کیا جائے، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دی جائے۔ ہوتی ہے تکلیف، کوئی آدمی، ابھی لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہیں، کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، سارے لوگ اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ جرأت مند ہوا تو صفوں کے بیچ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر تھوڑا سمجھدار نکلا، لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ باہر بیٹھ جاؤ، تو وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو جو چیز حاصل کرنی تھی وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو منع کیا ہے کہ اپنی گمشدہ چیزوں کو مسجد میں نہ تلاش کرو۔ مسجد میں کیسے تلاش کریں؟ کوئی سی چیز ہے جو باہر گم ہوتی ہے، مسجد میں تھوڑے گم ہوتی ہے، لیکن وہاں کے آ کر کے لوگ اعلان کرتے تھے کہ لوگ اکٹھا ہیں، تو چلو اعلان کریں، کسی کو پتہ ہوگا تو وہ چیز مل جائے گی۔ بھئی اگر مسجد کے اندر ہی کوئی چیز گم ہوئی ہے، جیسے لوگ نماز کے جاتے ہیں پڑھنے، وضو کرتے ہیں، اور کوئی گھڑی چھوڑ دیتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یا مسجد میں نکلتے ہوئے چابی چھوڑ دیتا ہے، یا اپنا مصلی بھول جاتا ہے، یعنی یہ جو مصلی سے میری مراد یہ ہے جس پہ نماز پڑھتا ہے، تو اگر اس طرح کی سجادہ ہے یا جائے نماز ہے جس کو کہتے ہیں، چھوڑ جاتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں مسجد میں تو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن مسجد ہی کے اندر چیزیں نکلی ہے، لیکن باہر کی چیزیں آ کے تلاش کیجئے تو منع کیا گیا ہے۔ میرے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ باہر آدمی اپنی چیز جو گم ہو گئی ہے اس کی تلاش کے لیے آتا ہے، کسی کی جیب سے نکالنے کے لیے نہیں آتا ہے۔
پھر بھی چونکہ مسجد اس لیے نہیں بنائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا آدمی کوئی کرتا ہے تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تم کو ملائے ہی نہیں، یعنی تم جس جگہ ڈھونڈنے آئے ہو وہ ڈھونڈنے کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز کو نہ ملائے تمہیں۔ تو اسی صورت میں آپ نے جو اس طرح سے حکم دیا ہے، تو کوئی آدمی آ کر کے اپنے لیے مال مانگتا ہے دوسروں کا، اپنی چیز تو نہیں مانگ رہا ہے، دوسروں کی چیز مانگتا ہے، ان کی جیب سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے آواز کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے، تو یہ چیز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ نہیں درست ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر لیکن چونکہ مسجدوں میں کچھ چیزوں کے دینے کا تذکرہ ہے کہ مسجدوں میں آ کے آپ نے اعلان کیا ہے، دیا گیا، یا مسجدوں سے آپ نے چیزوں کو بانٹ کے دیا لوگوں کو، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز ایسی جمع کرتا ہے جس کو دوسروں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ مناسب وقت پر مسجد سے تقسیم کر سکتا ہے، لیکن حالت نماز میں لوگوں کے اندر آ کے تشویش کرنا یہ غلط ہے۔ تو جیسے کہ ایک روایت حضرت انس کی ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، یہی بحرین جس کو آپ سنتے ہیں رسول کے زمانے میں، تو آپ نے کہا انثروہ فی المسجد، اس کو مسجد کے اندر پھیلا دو، اور یہ سب سے بڑا ذخیرہ تھا مال کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا بحرین سے۔ تو آپ آئے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو پھر آ کر کے آپ اس کے پاس بیٹھے، پھر اس کے بعد جس کو بھی دیکھتے اللہ کے رسول اس میں سے اس کو عطا کرتے تھے، دیتے جاتے تھے، چونکہ وہ مال غنیمت تھا اس طرح سے آیا ہوا، یا کہ زکوٰۃ کا مال تھا آیا ہوا، تو جس کو پاتے دیتے۔ تو حضرت عباس آئے، عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دیجئے، ہم نے تو اپنے بھائی کو، اپنے لوگوں کو، عقیل کو ہم نے فدیہ دیا، اپنے نفس کا فدیہ، اس لیے کہ لوگ جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے، تو ہم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑایا، تو جب چھڑایا ہے تو ہمیں کچھ ادا کی تاکہ ہمارے پاس مال جو چلا گیا وہ آ جائے، جب اللہ نے مال پہنچا دیا آپ کے پاس، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ تو آدمی تو مال کا حریص ہوتا ہے، یہ منع نہیں حدیث میں، جتنا مال آپ پا سکیں حلال طریقے سے لے لیں، لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا کہ لے لو تو یہ گئے لینے کے لیے، تو اتنا بھر لیا اپنے جھولے بورے میں، کپڑے میں، کہ اس کو اٹھا نہیں پاتے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ کسی کو کہہ دیجئے میری پیٹھ پہ اس کو اٹھوا کے لدا دے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں کہوں گا، تو کہا اچھا آپ ہی مدد کرو، اس لیے بھتیجے تھے اللہ کے رسول کے، تو کہا نہیں میں بھی نہیں کروں گا۔ پھر کیا کیے، کچھ اس میں سے وزن کم کیے، جب کم ہو گیا اس کو اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے اپنی پیٹھ پہ وہ بخچہ لاد لیا انہوں نے، تو اس کے بعد چلے گئے، اللہ کے رسول کو دیکھتے رہے اور اس بات پہ تعجب کرتے رہے کہ عباس اتنی عمر کے ہونے کے باوجود بھی مال کے بھی کتنے حریص ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں سے جو کچھ تھا سب بانٹ دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اس حدیث کو، یہ جو روایت ہے انس کی، بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور نماز کے بعد پھر بیٹھ کے مسجد میں بانٹے، تو اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب القسمت و تعلیق القنو فی المسجد، باب اس بیان میں کہ مسجد کے اندر تقسیم مال کیا جا سکتا ہے، اور مسجد کے اندر کھجور کے خوشے لٹکائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے کھانے کے لیے صحابہ کرام لاتے تھے اور وہاں لٹکا دیتے تھے، مسجد میں لوگ وہاں سے کھاتے تھے، تو اس سے کھانے کا بھی ثبوت ملتا ہے مسجد میں، اور دوسرے تقسیم کرنے کا، اور وہ اس طرح سے اگر خوشہ لٹکاتے ہیں تو تقسیم ہی کا ایک ذریعہ ہے تقسیم کرنے کا۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ مال فے ہو یا مال غنیمت ہو یا مال صدقہ ہو، ان کو مسجد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور اسی طرح سے بات رہے کہ یہ آپ نے کیا ہے لہذا یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ مسجد میں کوئی فقیر آ کے سوال کرتا ہے کہ بھائی میری حالت پتلی ہے، خراب ہے، مجھے ضرورت ہے، ایسا مجھے دو، تو اس کے بارے میں علماء کا کیا حکم ہے؟ یہاں تو مال تقسیم کرنے کے لیے کہ امیر یا ہے کہ رسول یا کوئی ذمہ دار تقسیم کرنے بیٹھتا ہے، سب کا حق پایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک آدمی مانگتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا مطلقاً کسی بھی فقیر کو مسجد میں پیسہ نہیں دینا چاہیے، کچھ لوگ مطلقاً منع کیا کسی فقیر کو پیسہ نہیں دینا چاہیے،
اس لیے کہ مسجدوں کو عبادت کے علاوہ کے کاموں سے بچانا چاہیے، تو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اس پہ دلیل دیا ہے کہ جب مسجد میں لوگوں کا اپنا مال پوچھ کر کے پہنچنا اس تک منع ہے، تو دوسروں کا مال مانگ کر کے لینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے گمشدہ چیز کی بات کر رہا ہوں میں، جبکہ یہ بھی مال ہے وہ بھی مال ہے، دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اپنا مال ہے وہ مانگ رہا ہے، یہ اس کا دوسروں کا مال مانگ رہا ہے، تو مال ہی اکٹھا کرنا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تو دوسروں کے مال، اپنے مال کو مانگ نہیں سکتا ہے تو دوسروں کے مال کو کیسے مانگ سکتا ہے؟ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر مانگنے والا بہت ہی مجبور قسم کا انسان ہے تو مسجد میں مانگ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد میں مسجد کو یا مسجد کے نمازیوں کو ضرر نہ پہنچاتا ہو، اور یہ شرط اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ مسجدوں کے مصلیوں کو نماز میں حالت میں تشویش کرنا ان پر یا ان کو ضرر پہنچانا یہ منع ہے۔ تو جب ان کو تشویش کرنا نماز میں حالت میں منع ہے، اب اگر کوئی دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جس سے نماز کے مسبوقین ہوتے ہیں، جن کی جماعت میں کچھ رکعتیں چھوڑ جاتی ہیں، یا کچھ لوگ وہاں سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی وہاں کے تقریر کرتا ہے اور اپنی اہمیت اور اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے چندے کا اعلان کرتا ہے، تو نماز میں تشویش ہی ہے۔ جب مسجد میں کسی نمازی کے مقابل میں بیٹھ کر کے زور آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے تو یہ کام بھی منع ہے، یہ قرآن پڑھنے سے تو کم ہی تر جائے گا ہے۔ لہذا مسجد میں چاہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، یا کہ نمازی کے نماز میں تشویش پیدا کرنا منع ہے، تو یہ سب کام تشویش والا ہے جو بند رکھنا چاہیے۔ ہاں، مسجد کے باہر آدمی اپنی ضرورت کو پیش کرے اور وہاں سے لے تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ بالکل منع ہی ہے، ضرورت مند کو دینا چاہیے، لیکن ضرورت مند کو بھی اپنی ضرورت بیان کرنے کا اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، تاکہ مسجد کی اہمیت کو ضائع نہ کرے، اور دینے والے کو بھی دینے کے لیے غریب کی مدد کرنا چاہیے، تاکہ غریب کا جو حق ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے عبدالرحمن ابن ابی بکر کی، ابو بکر کے لڑکے عبدالرحمن کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی انسان ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ جب آپ نے فرمایا تو میں مسجد میں آیا تو ایک آدمی مانگ رہا تھا، تو میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا عبدالرحمن کے ہاتھ میں، یعنی کہ بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے گھوم رہے تھے، تو میں نے اس سے لے لیا، اس کو دے دیا صدقے کے طور پر۔ اس سے دلیل لوگوں نے دیا ہے کہ مسجد کے اندر صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں بتا دوں کہ یہ حدیث اپنی جگہ پر منکر یا ضعیف ہے بالکل۔ اس کے اندر ایک راوی ہے مبارک ابن فضالہ نام کے، جن کے بارے میں علماء کا بہت سارا کلام ہے، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، لہذا اس سے استدلال کرنا ہی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہ بات ہی نہیں صحیح ہوئی حضرت ابوبکر کی روایت والی، تو ہم اس سے استدلال ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھا کے کھلایا بھی ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے لیے چندہ بھی کیا ہے، آپ نے اعلان کیا، آپ نے جبکہ ایسے لوگ آئے تھے جو لوگ چمڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے، آپ نے اعلان کیا، لوگ لا کے مسجد میں جمع کیا، پھر اس نے آپ سے تقسیم کیا۔ ایک حدیث ہے، اس کا قصہ ایک لمبا ہے، لیکن اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے دینا لینا جائز ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول نے یہاں اعلان کیا ہے، نہ کہ فقیروں نے محتاجوں نے اپنا اعلان کیا اور وہاں نماز کے بعد اس کو حاصل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت کا اعتبار کرتے تھے، آپ نے جب نماز ختم کیا، مناسب سمجھا، اعلان کیا، تو ایسا اعلان کرنا گنجائش ہے، لیکن جہاں پر نمازیوں کے نماز میں تشویش کی جاتی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر مانگنا منع ہے، اور مسجد کے باہر آدمی جو نمازیوں سے دور ہے وہاں پہ اپنی ضرورت کو پیش کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے، اور اس سے چونکہ لوگوں مسلیوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لہذا وہاں اس کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر کرنا یہ منع ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں، وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں چیز کیوں پیدا کی ہے؟
اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ نے مسیح دجال کو پیدا کیا، کیا مقصد تھا اس کا مسیح دجال کو پیدا کرنے کا۔ ایسے ہی پوچھا ہے انہوں نے کہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے سے کیا حاصل ہوا۔ بھائی دیکھیے، آپ کے اس قسم کے کئی سوال ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کیوں پیدا کیا، یہ سوال ہماری طرف سے غلط ہے۔ ہم اللہ کے علم اور اللہ کے تخلیق کا معیار اپنے عقل سے لگاتے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ کی عقل بہت چھوٹی ہے، آپ کی سمجھ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے علم اور اللہ کی تخلیق اور اس کے اسباب اور اس کی حکمت پر، دانائی پر، اس پر غور کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوال اور اس طرح سے یہ جواب اس طرح سے غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کام میں پوچھے نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھنے والے ہیں کہ آپ نے، ہم نے جو چیز بنائی اس کے مقابل میں آپ نے کیا کیا ہے۔ لہذا اس سوال اپنی طرف سے ہم جانتے ہیں غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو اچھائی اور برائی بنا کر کے اس سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں خیر کی طرف جانا ہے یا شر کی طرف جانا ہے۔ اب یہی خیر و شر کا دیکھیے کہ ایک طرف ابلیس کا راستہ ہے، ایک طرف رسولوں کا راستہ ہے۔ آپ رسولوں کا راستہ پکڑتے ہیں کہ ابلیس کا راستہ پکڑتے ہیں؟ آپ کو تو دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا، آپ کے کاموں کی ورتوت کی بنیاد پر آپ کو سزا دی جاتی ہے یا ثواب دیا جاتا ہے، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ اس میں کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آئیے ہم علماء کے کچھ بیان سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ علامہ ابن القیم نے اس سلسلے میں ایک لمبی بحث لکھی ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو پر بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ مصلحتیں کس چیز میں کیا ہوتی ہیں انہیں سمجھتے نہیں، لیکن ان مصلحتوں پر غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان مصلحتوں کو بیان کریں، لیکن آپ سے کسی اور حلقے میں بیان کریں گے، جس میں آپ کو تفصیل ملے گی کہ دجال کو کیوں پیدا کیا گیا، ابلیس کو کیوں پیدا کیا گیا، یا کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بیکار ہیں، اللہ نے انہیں کیوں بنایا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، جس سے ہم ایک طرح کی روشنی حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جب تک یہ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد، اپنی مدد پہنچائے، اور جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔